السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین وبعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی ولکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ معزز بھائیوں، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہاں بیان کی جاتی ہے۔ گزشتہ درس میں نے بات آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا تھا کہ جب صلح حدیبیہ ہوئی تو آپ نے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو اس زمانے کے بادشاہ تھے، عمرا تھے، حاکم تھے، کچھ لوگوں کے پاس آپ نے خطوط لکھے، کیونکہ 10 سال کے لیے جنگ بندی کا اعلان ہو گیا تھا کہ قریش میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 10 سالوں تک جنگ نہیں ہوگی، تو آپ نے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بادشاہوں کو خطوط لکھے تھے۔ 4-5 بادشاہوں کا ذکر آپ کے سامنے ہوا تھا۔ آج کے درس میں مزید کچھ بادشاہوں کا ذکر ہم کریں گے کہ جن کے پاس آپ نے خطوط لکھے تھے۔ انہی میں سے بحرین کے حاکم تھے جن کا نام تھا اس زمانے میں منذر بن ساوی۔ آپ نے بھی ان کے نام خط لکھا اور اس خط کو علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدست روانہ فرمایا۔ وہ مسلمان ہو گئے اور اس کے ساتھ ہی بحرین کے کچھ اور لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔ ایسے ہی آپ نے بصرہ کے امیر کے نام خط لکھا، لیکن اس نے سب سے زیادہ ظالمانہ رویہ اختیار کیا۔ اس نے کیا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قاصد تھے، جو سفیر تھے اور جن کے ذریعے آپ نے خط روانہ کیا تھا، ان کو اس نے قتل کر دیا، جس سے آپ کو سخت صدمہ ہوا اور یہی بعد میں غزوہ موتا کا سبب بنا۔ غزوہ موتا آگے ذکر آئے گا اس جنگ کا، اس غزوے کا، یہی اس کا سبب بنا کہ اس نے جو قاصد تھے اس کا قتل کر دیا تھا۔ اور ظاہر بات ہے قاصد کا قتل کرنا اس جنگ کے مرادف ہوتا ہے، اور یہ چیز آج بھی موجود ہے کہ اگر کوئی کسی ملک کا سفیر ہو اور اس ملک کا آدمی یا اس ملک کے لوگ اسے قتل کر دیں تو یہ دونوں ملکوں کے درمیان جنگ کا اعلان ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جنگ لڑی تھی، اور وہ جنگ غزوہ موتا یا جنگ موتا کے نام سے معروف ہے، اور جب اس کا وقت آئے گا تو انشاءاللہ اس جنگ کو ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ایسے ہی عمان کے بادشاہ کے پاس بھی، جو کرسچین تھا، عیسائی تھا، اس کے پاس بھی آپ نے خط لکھا، اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے آپ نے وہ خط اس کے پاس بھیجا۔ دونوں کے درمیان ایک لمبی گفتگو ہوئی، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو عمان کا بادشاہ تھا اس کے درمیان۔ آخر کار دو بھائی تھے اور دونوں آخر میں اسلام دونوں نے قبول کر لیا، الحمدللہ۔ اس طریقے سے ایک اور بادشاہ جن کے پاس آپ نے خط لکھا تھا اور جس کا ذکر صحیح بخاری کے اندر ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو روم کے بادشاہ تھا اس کے پاس آپ نے خط لکھا تھا، اور اس خط کو روانہ کرنے کے لیے آپ نے دحیہ بن خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا تھا۔ یہ وہی صحابی ہیں جن کی شکل میں جبریل امین دنیا کے اندر تشریف لاتے تھے، دحیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے ان کے ذریعے سے جو خط روانہ کیا، اور اس خط کے اندر جو آپ نے لکھا تھا تقریباً وہی مضمون تھا جو آپ نے نجاشی بادشاہ اور دیگر بادشاہوں کے پاس لکھا تھا کہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہرقل عظیم روم کی طرف اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے، تم اسلام لاؤ سالم رہو گے، اسلام لاؤ اللہ تمہیں تمہارا عزت دوبارہ دے گا، اور اگر تم نے روگردانی کی تو تم پر رعایا کا بھی گناہ ہوگا، یعنی جو تمہاری رعایا ہے اس کا بھی گناہ تمہارے اوپر ہوگا، کیونکہ تم نے گویا کہ انہیں اسلام لانے سے روک رکھا ہے۔ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو نہ پوجیں گے، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گے،
اور اللہ کے بجائے ہمارا بعض کو رب نہیں بنائے گا، پس اگر لوگ رخ پھیر دیں تو کہہ دو کہ تم لوگ گوار اور مسلمان ہیں۔ یہ خط لکھ کر کے آپ نے دحیہ بن خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ آپ نے روانہ کیا تھا۔ اس وقت قریش کا ایک قافلہ تجارت کا ہرقل کی بادشاہت میں روم کے اندر موجود تھا، اور جب روم ہم کہتے ہیں تو جو علاقہ شام کا ہے، جو فلسطین اور اس طریقے سے لبنان، یہ جو علاقہ ہے ملک شام کا علاقہ کہلاتا ہے، یہاں پر ان لوگوں کی حکومت تھی۔ تو اس وقت کافروں کی یا قریش مکہ کا ایک قافلہ وہاں پر موجود تھا، اور اس کے سربراہ تھے ابو سفیان، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جب یہ خط بادشاہ کے پاس پہنچتا ہے تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا ہمارے ملک میں اس علاقے کے کچھ لوگ موجود ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں، ایک قافلہ ملک یعنی عراق کیا نام ہے مکہ سے یا قریش کی طرف سے ایک قافلہ آیا ہوا ہے، اور جو اس وقت یہاں پر موجود ہے۔ تو آپ نے اس قافلے کو بلایا اور ان میں سے پوچھا کہ تم میں سب سے زیادہ کون ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسب کے لحاظ سے قریب ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ میں، کیونکہ انہیں کے خاندان سے تھے ابو سفیان، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو پھر ابو سفیان کو انہوں نے بلایا اور کہا کہ جو ہے میں تم سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، اور تم اس سوال کا صحیح سچائی کے ساتھ جواب دینا۔ جو اس نے سوال کیا بڑے قیمتی سوالات تھے، میں چاہتا ہوں، اور یہ ساری باتیں صحیح بخاری کے اندر موجود ہیں، میں چاہتا ہوں کہ پورا جو اس نے سوال کیا اور سوال کے بعد جو اس نے نتیجہ نکالا، پوری بات ہم آپ کے سامنے بیان کر دیں، کیونکہ اس کے اندر ہمارے لیے بہت بڑا درس ہے، بہت بڑی عبرت اور نصیحت ہے۔ اور اس نے ترجمان رکھا، کیونکہ اسے عربی زبان نہیں آتی تھی، تو ترجمان رکھا، اور اس ترجمان کے ذریعے سے پوری بات اس تک منتقل ہوتی تھی۔ اور یہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بعد میں اسلام قبول کر لیا تو انہوں نے عبداللہ بن عباس سے پورا واقعہ بیان کیا، اور عبداللہ بن عباس نے یہ پوری حدیث بیان کی جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس نے جو سب سے پہلے مجھ سے سوال کیا وہ یہ تھا کہ وہ اونچے نسب والا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اونچے نسب والے ہیں۔ اس نے سوال کیا تو کہتے ہیں کہ ہاں وہ اونچے نسب والے ہیں۔ پھر ہرقل نے کہا تو کیا ایسی بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کہی تھی؟ مکہ کے کسی فرد نے یا قریش کے کسی فرد نے کوئی ایسی بات پہلے کہی تھی؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا کہ نہیں۔ ہرقل نے کہا کیا اس کے باپ دادا میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ نہیں۔ ہرقل نے پھر سوال کیا اچھا تو بڑے لوگوں نے اس کی پیروی کی یا کمزوروں نے؟ کن لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے، بڑے لوگوں نے یا کمزور لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کمزوروں نے اسلام قبول کیا ہے۔ ہرقل نے پھر سوال کیا یہ لوگ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا نہیں، بڑھ رہے ہیں، لوگ تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ دیکھیں یہ غیر مسلم ہیں لیکن سچ بول رہے ہیں، کیونکہ اگرچہ ایک مسلمان نہیں تھے لیکن کچھ ان کے اندر خصلتیں تھیں جو بڑی اونچی خصلتیں تھیں، انہی میں سے سچائی کہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے تھے، مہمان نوازی کرتے تھے، وعدہ خلافی نہیں کرتے تھے، یہ ساری خصلتیں ان کے اندر موجود تھیں۔ تو وہ بھی سچ سارے سوالوں کا جواب دے رہے تھے، لیکن سب سے بڑی سچائی یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچا، اللہ پر سچا ایمان ہو۔ یہ سب سے بڑی سچائی ہے کہ انسان لوگوں کے ساتھ اگر سچ بولتا ہے لیکن رب کے ساتھ سچ نہیں بولتا، اور رب پر اس کا ایمان نہیں ہے، توحید نہیں ہے، تو دنیا والوں کے ساتھ سچائی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دنیا والوں کے ساتھ، بندوں کے ساتھ سچائی کا فائدہ اسی وقت ہوگا جب انسان اللہ رب العالمین کے ساتھ سچا ہو، اللہ پر اس کا صحیح ایمان ہو، اللہ کے بعد میں کسی کو شریک نہ کرے، اللہ پر خالص ایمان ہو، تبھی جا کر کے لوگوں اور بندوں کے ساتھ سچائی کا اس کو فائدہ ہوگا۔ بہرحال وہ سچ بول رہے تھے، صحیح سے جواب دے رہے تھے۔ ہرقل نے پھر سوال کیا کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص اس دین سے مرتد بھی ہو جاتا ہے؟ تو کہتے میں نے کہا کہ نہیں، ابھی تک تو کوئی نہیں ہوا، کوئی مرتد نہیں ہوتا ہے۔ ہرقل نے کہا کہ اس نے جو بات کہی ہے کیا اسے کہنے سے پہلے تم لوگ اس کو جھوٹ سے متہم کرتے تھے؟ یعنی کبھی کیا اس نے تم سے جھوٹ بولا؟
کیا تم اسے یعنی جھوٹا سمجھتے تھے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ نہیں۔ پھر ہرقل نے سوال کیا کیا وہ بدعہدی بھی کرتا ہے؟ تو میں نے کہا کہ نہیں، البتہ ہم لوگ اس وقت اس کے ساتھ صلح کی ایک مدت گزار رہے ہیں، معلوم نہیں اس میں وہ کیا کرے گا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس فقرے کے سوا مجھے اور کوئی بات گھسیڑنے کا یا کوئی بات اپنی طرف سے کہنے کا موقع نہیں ملا کہ ابھی ہماری ان کے ساتھ عہد چل رہا، ہمارا عہد چل رہا ہے، اب اس میں وہ کیا کریں گے مجھے نہیں معلوم، لیکن ابھی تک انہوں نے کوئی بدعہدی نہیں کی ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں اس سے اور کچھ زیادہ کہنے کے لیے مجھے کوئی موقع نہیں ملا، میں نے صرف اتنا کہا کہ ہمارے ان کے درمیان اس وقت عہد چل رہا ہے، اب وہ انجام تک پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا، کیا ہوگا ہمیں نہیں معلوم، لیکن آج تک انہوں نے کوئی بدعہدی نہیں کی ہے۔ ہرقل نے کہا کیا تم لوگوں نے اس سے جنگ کی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ہاں جنگ ہماری ہوئی ہے۔ پھر اس نے سوال کیا تو تمہاری اس کی جنگ کیسی رہی؟ تو حضرت ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا کہ جنگ ہم دونوں کے درمیان برابر کی چوٹ ہے، کبھی ہم اسے تکلیف پہنچاتے ہیں، کبھی وہ ہمیں تکلیف پہنچاتا ہے، کبھی ہم جیتتے ہیں کبھی وہ جیتتے ہیں۔ ہرقل نے کہا وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ تو میں نے کہا وہ کہتا صرف اللہ کی بات کرو، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، تمہارے باپ دادا جو کہتے تھے اسے چھوڑ دو، اور وہ ہمیں نماز کی، سچائی کی، پرہیزگاری کی، پاک دامنی کی اور قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے۔ یعنی اس نے سوال کیا کہ وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ تو سب سے پہلی بات توحید، خالص اللہ کی بات کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا، باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو، تم جو تمہارے باپ دادا نے دین اختیار کر رکھا ہے، شرک وہ دین چھوڑ دو، اور سچائی کی تعلیم دیتے ہیں، پرہیزگاری کی، پاک دامنی کی، قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کی، ان تمام چیزوں کی تعلیم دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا کہ تم اس شخص سے کہو کہ میں نے تم سے اس شخص کا نسب پوچھا تو تم نے بتایا کہ اونچے نسب کا ہے، اور دستور یہی ہے کہ پیغمبر اور نبی اپنی قوم کے اونچے نسب میں سے بھیج جاتے ہیں۔ اور میں نے دریافت کیا کہ کیا یہ بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کہی تھی؟ تم نے کہا کہ نہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ اگر یہ بات اس سے پہلے کسی اور نے کہی ہوتی تو میں یہ کہتا کہ یہ شخص ایک ایسی بات کی نقالی کر رہا ہے جو اس سے پہلے کہی جا چکی ہے، یعنی وہ بھی بڑا بننا چاہتا ہے اور اس سے پہلے بات کہی جا چکی ہے، اس کی نقالی کر رہا، اس کی تقلید کر رہا ہے۔ تو میں یہ جواب یہ کہتا، یہ میں سمجھتا، اور میں نے دریافت کیا کہ کیا اس کے باپ داداؤں میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ تم نے بتلایا کہ نہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ اگر اس کے باپ داداؤں میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو میں کہتا کہ ایک شخص اپنے باپ کی بادشاہت کا طالب ہے، یعنی بادشاہ بننے کے لیے ساری چیزیں کر رہا ہے، اپنے بادشاہت کو واپس لینے کے لیے، آبادات کی جو بادشاہت تھی اسے واپس لینے کے لیے کر رہا ہے، لیکن تم نے یہ کہا کہ اس کے باپ دادا میں سے کوئی بھی بادشاہ نہیں گزرا ہے۔ اور میں نے یہ دریافت کیا کہ کیا جو بات اس نے کہی ہے اسے کہنے سے پہلے تم لوگ اسے جھوٹ بولنے سے متہم کرتے تھے؟ تو تم نے بتایا کہ نہیں، اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ لوگوں پر تو جھوٹ نہ بولے اور اللہ پر جھوٹ بولے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب وہ لوگوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا، کبھی نہیں بولا، تو اللہ رب العالمین جو سب کا خالق اور مالک ہے اس کے ساتھ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرے پاس اللہ کا پیغام آتا ہے، اللہ کی وحی آتی ہے، اللہ نے قرآن نازل کیا، احکام نازل کیے۔ تو جب وہ بندوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا ہے تو اللہ جو سب کا خالق ہے، سب سے بڑی ذات ہے، اس کے ساتھ وہ جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ میں نے یہ بھی دریافت کیا کہ بڑے لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں، کمزور لوگ؟ تو تم نے یہ جواب دیا کہ کمزوروں نے اس کی پیروی کی ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ یہی لوگ پیغمبروں کے پیروکار ہوتے ہیں۔ اور شروع میں یہی ہوتا ہے، شروع میں یہی ہوتا ہے کہ جب یعنی جو کمزور لوگ ہوتے ہیں وہی اس کو قبول کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص مرتد بھی ہوا ہے؟ تو تم نے کہا کہ نہیں۔ تو کہتا کہ حقیقت یہی ہے کہ ایمان کی بشاشت اور اس کی مٹھاس جب دلوں میں گھس جاتی ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے، کوئی اس کو چھوڑتا نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ میں اس بند کو آپ نے قبول کر لیا کہ جو بھی قریش میں سے مسلمان ہو کر کے ہمارے پاس آئے گا ہم اسے تمہارے حوالے کر دیں گے، لیکن جو ہم میں سے مرتد ہوگا تم اسے ہمارے حوالے نہیں کرو گے، کیونکہ آپ کو یقین تھا کہ دین اسلام لانے کے بعد کوئی مرتد نہیں ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بادشاہ نے کہا ہرقل نے کہ
ایمان کی بشاشت جب دل میں گھس جاتی ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے، کوئی اسلام چھوڑتا نہیں ہے۔ اور میں نے دریافت کیا کہ کیا وہ بدعہدی بھی کرتا ہے؟ تو تم نے بتلایا کہ نہیں۔ تو اس نے کہا کہ پیغمبر ایسے ہی ہوتے ہیں جو بدعہدی نہیں کرتے، کیونکہ وعدہ توڑ دینا یہ منافق کی پہچان ہوتی ہے، اور یہ اخلاق کریمانہ کے خلاف ہوتا ہے کہ انسان وعدہ کرے اور وعدہ توڑ دے، بدعہدی کرے۔ یہ اچھے اور نیک لوگوں کی پہچان نہیں ہوتی، ان کی عادت نہیں ہوتی۔ میں نے یہ بھی پوچھا کہ ان کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ تو تم نے یہ بتایا کہ وہ تمہیں اللہ کی عبادت کرنے کا اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانے کا حکم دیتا ہے، بت پرستی سے منع کرتا ہے، نماز، سچائی، پرہیزگاری اور پاک دامنی کی تعلیم دیتا ہے۔ تو پھر وہ بادشاہ کہتا ہے جو کچھ تم نے بتایا ہے اگر وہ صحیح ہے تو یہ شخص بہت جلد میرے ان دونوں قدموں کی جگہ کا مالک ہو جائے گا۔ میں جانتا تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے، لیکن میرا گمان یہ نہ تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا۔ اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں اس کے پاس پہنچ سکوں گا تو اس سے ملاقات کی زحمت اٹھاتا، اور اگر اس کے پاس ہوتا تو اس کے دونوں پاؤں دھوتا۔ یہ بات ہرقل نے کہی۔ اس کے بعد ہرقل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خط منگا کر کے پڑھا، دوبارہ پڑھا۔ جب خط سے پڑھ کر کے فارغ ہوا تو وہاں آوازیں بلند ہونے لگیں اور بڑا شور ہونے لگا۔ ہرقل نے ہمارے بارے میں حکم دیا اور ہم باہر کر دیے۔ کون کہتے ہیں؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ مجھے ہم لوگوں کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ابو کبشہ کے بیٹے کا معاملہ زور پکڑ گیا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اب زور پکڑ گیا ہے، اس سے تو رومیوں کا بادشاہ بھی ڈرتا ہے۔ اس کے بعد مجھے برابر یقین رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالب آ کر کے رہے گا، یہاں تک کہ اللہ نے میرے اندر اسلام کو جاگوزی کر دیا۔ کون کہتے ہیں؟ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب اس بادشاہ نے بات کہی کہ یہ میرے دو قدموں کے نیچے زمین ہے، سب کا یہ مالک ہوگا، یعنی سب لوگ اسلام کے داخل ہوں گے، تو مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ کے رسول کا یہ دین غالب ہو کر کے رہے گا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے میرے اندر اسلام کو جاگوزی کر دیا۔ یہ اس بادشاہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کا آپ کے خط کا اثر تھا، جس کا مشاہدہ ابو سفیان نے کیا۔ دوسرا اثر یہ ہوا کہ اس نے دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال اور کچھ کپڑے وغیرہ سے نوازا، اور اس کے بعد انہیں ان کے وہاں سے واپس کر دیا۔ اسلام تو قبول نہیں کیا، اس نے اسلام قبول نہیں کیا، بادشاہ تھا، کیونکہ بادشاہت چھوڑ دینا یہ بہت بڑی رکاوٹ ہوتی ہے، اور بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جاہ و منصب کو چھوڑ کر کے حق کی بات کو قبول کر لیں۔ جو انسان جتنا زیادہ اونچے منصب پر چلا جاتا ہے اس کے لیے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، اب آپ بھی دیکھ لیں، جو بدعات کے اندر، شرک کے اندر غرق ہو اور اس کا نام ہو، اس کا چرچا ہو اور بڑے علماء میں شمار ہوتا ہو، تو ایسے لوگوں کو بہت ساری چیزوں کی رکاوٹیں ان کے قدموں کے اندر آ جاتی ہیں۔ لیکن ایک آدمی، اس کے پاس کوئی منصب نہیں ہے، ایک عام انسان ہے، اس کے حق ملتا ہے، وہ فوراً قبول کر لیتا ہے۔ تو بادشاہ تھا، وہ سمجھتا تھا کہ حق ہے، یہ اتنی ساری باتیں کہی، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ لیکن قاصد کے ساتھ جو صحابی تھے اس کے ساتھ اس نے اچھا برتاؤ کیا، انہیں مال بھی دیا اور کچھ کپڑے وغیرہ بھی دے کر کے پھر انہیں مدینہ واپس کر دیا۔ تو یہ جو خط ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کے نام لکھا تھا، جسے صحیح بخاری میں باقاعدہ اس خط کو بیان کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ یہ کچھ بادشاہ تھے جن کے پاس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے تھے، اور خطوط لکھنے کا مقصد یہی تھا کہ سب تک اسلام کی دعوت پہنچ جائے، بادشاہوں تک بھی پہنچ جائے، اور جو حکمراں ان تک بھی اسلام کی دعوت پہنچ جائے، اور ان کے اوپر حجت جو ہے تمام کر دی جائے، حجت پوری کر دی جائے۔ یہ نہ ہو کہ کوئی بادشاہ یہ کہے کہ بھئی مجھے حق نہیں پہنچا تھا اور مجھ تک حق بات نہیں پہنچی تھی ورنہ ہم قبول کر لیتے۔ تو حجت کو ختم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی طرف خطوط بھیجے، کیونکہ آپ کا دین سب کے لیے ہے، امیروں کے لیے بھی، غریبوں کے لیے بھی، اور عورتوں کے لیے بھی، مردوں کے لیے بھی ہے، اور سب کے لیے، پوری انسانیت کے لیے آپ نبی بنا کر کے بھیجے گئے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ کو اللہ رب العالمین نے پوری دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ تو آپ کی نبوت اور رسالت سب کے لیے تھی، آپ کی رسالت نے سب کی رسالتوں کو، نبوتوں کو ختم کر دیا، سب کی شریعتوں کو ختم کر دیا۔ اس لیے آج چاہے یہودی ہو یا نصرانی یا کسی بھی دین کا ماننے والا ہو، اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر
وہ عمل نہیں کرے گا، اسے قبول نہیں کرے گا، جہنم میں سے ہوگا، جہنم میں جائے گا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کیونکہ آپ کی شریعت نے تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔ جیسے قرآن نے تمام کتابوں کو منسوخ کر دیا سابقہ، ایسے آپ کی شریعت نے تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔ اس لیے آپ نے سب کو خطوط لکھے اور سب کے پاس آپ نے جو ہے یہ خطوط جو ہے روانہ کیے۔ یہ تقریباً 7-8 بادشاہ تھے جن کے پاس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے تھے، جن کا تذکرہ گزشتہ درس کے اندر بھی میں نے کیا اور اس طریقے سے آج کے بھی درس میں کیا گیا۔ اس کے بعد انشاءاللہ صلح حدیبیہ کے بعد کے جو واقعات ہیں ان کو، یا بادشاہوں کے پاس خطوط بھیجنے کے بعد کے جو واقعات، انشاءاللہ انہیں آپ کے سامنے ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان میں سے جو بہت اہم واقعہ ہے جس کے بعد انشاءاللہ بیان کریں گے وہ ہے غزوہ خیبر، جو صلح حدیبیہ کے بعد پیش آنے والی جنگ ہے۔ غزوہ خیبر جو یہودیوں کے ساتھ جنگ لڑی گئی تھی محرم کے مہینے میں سن 7 ہجری میں، انشاءاللہ آنے والے درس میں اس کو ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں آپ کے اخلاق کو اپنانے کی اور آپ کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق دے، توحید پر قائم رکھے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ، جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔